جی تو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے غزل سے کیا مراد ہے، غزل کی حیت اور غزل کے ادوار اور اس کے ارتقاء کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ پرچہ جو ہم آج سٹارٹ کرنے لگے ہیں وہ ہے اردو غزل۔ اب اردو غزل پرچے کے لیے جتنی بھی ویڈیوز ہوں گی وہ پلے لسٹ میں نے بنا دی ہے، اس میں آپ کو مل جائیں گی۔ تو چلیں جی ہم شروع کرتے ہیں اپنے سوال کا جواب۔ غزل اردو شاعری کی اہم ترین صنف اظہار ہے اور اس کا جو ماخذ ہے نا وہ عربی قصیدے کا ابتدائی حصہ نسب ہے، ٹھیک ہے، جس میں نسب میں شاعر موضوع سے ہٹ کر محبت کی داستان کا قصہ چھیڑ کر اپنی محبوبہ کو یاد کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور غزل کی جو موجودہ شکل ایرانی شاعری میں پائی جاتی ہے، عربی شاعری میں نہیں۔ اب آتے ہیں غزل کی ڈیفینیشن کے اوپر۔ غزل ہرن کی وہ چیخ ہے جو وہ شکاریوں کے نرغے میں پھنس کر بے بسی کے عالم میں بلند کرتا ہے۔ غزل سے شاعری میں عورتوں سے باتیں کرنا بھی مراد لیا جاتا ہے۔ غزل کا ہر شعر الگ مفہوم پیش کرتا ہے۔ یہ تو تھی جی غزل کی ڈیفینیشن۔ اب اصطلاحی لحاظ سے اگر سمجھیں تو اصطلاحی لحاظ سے غزل اشعار کا وہ مجموعہ ہے جس میں شاعر اپنے محبوب کے حسن و جمال اور خوبصورتی کی تعریف کرتا ہے، اور موجودہ دور میں غزل ارتقائی مراحل طے کر کے اس مقام پر پہنچ چکا ہے جہاں پر اسے قدیم معنی کا اطلاق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے موضوعات میں وسعت پیدا ہو گئی ہے، اس میں فلسفہ، حکیمانہ، اخلاقی، تہذیبی، سماجی مضامین بھی شامل ہو چکے ہیں۔ اگر بات کی جائے غزل کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا تو غزل کو جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا، مطلع، اشعار اور مقطع، ٹھیک ہے۔ مطلع جو ہوتا ہے اس سے مراد غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے۔ مطلع سے مراد غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں۔ مطلع سے مراد غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ پھر باری آتی ہے مقطع کی، ٹھیک ہے۔ مقطع سے مراد غزل کا وہ آخری شعر ہے جس میں شاعر جو ہے وہ اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس پہ جو غزل ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایک بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ غزل میں قافیہ بے حد ضروری ہوتا ہے جبکہ ردیف کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی۔ یہ تو اب آپ کو ذہن میں یاد ہو گیا کہ 3 حصے ہیں، مطلع، اشعار اور مقطع۔ مطلع جو ہے وہ جو پہلے دونوں مصرے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلا شعر، اشعار مڈ والے، اور اس کے بعد لاسٹ میں مقطع جس میں اپنا تخلص استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں ایک اور بات جو ہے وہ میں مینشن کرنا بھول گئی تھی، وہ یہ ہے کہ غزل کو اشعار کے حساب سے جو ہے وہ 5، 9، 7، 11 جو ہے وہ اس کے اشعار کی تعداد ہوتی ہے۔ اگر 11 اشعار کے بعد ایک مطلع لکھ کر اس کے بعد پھر غزل لکھی جائے تو اسے 2 غزالہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 100 غزالہ بھی ہوتی ہے، 4 غزالہ بھی کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ اکثر شعراء نے 100 اشعار پر مبنی غزلیں بھی لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بات کرتے ہیں غزل کے ادوار پر۔ پہلا دور جو ہے وہ 17ویں صدی کے وسط میں اردو غزل کا جو ہے وہ باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا، اور اس دور میں جو ہے وہ اردو کے پاس ذخیرہ الفاظ اور جدت خیال کی بھی کمی تھی، تو زیادہ تر شعراء جو ہیں وہ ہندی، دکنی اور برج بھاشا کے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ سب سے پہلے ولی دکنی نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اردو غزل کو الگ حیثیت دینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس دور میں جو شاعر گزرے، سراج اورنگ آبادی، ولی دکنی، شاہ مبارک ابرو، خان سراج الدین آرزو اور شاہ حاتم کے نام جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں۔ اب یہیں سے جو ہے وہ اس کے دوسرے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ دوسرا دور جو ہے اس کے اندر ایک طرف تو دہلی کے شعراء تھے، ٹھیک ہے، جن میں سودا، میر درد، میر اور خواجہ میر درد، میر اور سودا یہ تھے، اور دوسری طرف لکھنؤ کے تھے جن میں انشا، جرات اور مصحفی شامل ہیں۔ ولی دکنی کے بعد سب سے بڑا شاعر جو ہے وہ میر تقی میر ہے، جنہوں نے غزل کو ذاتی تجربات سے روشناس کروایا اور غزل کو افاقیت عطا کی۔ میر درد، حیدر علی آتش، امام بخش ناسخ جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں۔ تیسرا دور جو ہے وہ شروع ہوتا ہے جس کے اندر غالب، مومن، ذوق، مولانا ظفر علی خان اور اس کے بعد
داغ دہلوی اور الطاف حسین حالی جو ہیں ان کے نام قابل ذکر ہیں۔ چوتھا دور جو ہے وہ انتہائی اہم ہے اور اس میں سب سے اہم شاعر جو ہیں وہ علامہ محمد اقبال ہیں، جنہوں نے غزل کو ایک نئی دنیا سے روشناس کروایا، اور پھر انہوں نے قومی ملی مسائل، اسلامی اقدار کی پیروی اور حقیقی کائنات کی جھلک جو ہے وہ اپنی غزل میں دکھائی۔ اور پانچواں دور جو ہے وہ قیام پاکستان کے بعد کا دور ہے، جس کے اندر غزل نے بہت سے روپ بدلے اور ترقی پسند تحریک کے زیر اثر بھی کئی غزلیں کہی گئیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں احمد ندیم قاسمی، منیر نیازی، حبیب جالب، احمد فراز، ظفر اقبال، شہزاد احمد، پروین شاکر، ادا جعفری، شہرت بخاری، امجد اسلام امجد، رضی ترمذی، محسن نقوی اور سب سے بڑھ کر ناصر کاظمی، جس کی غزل قیام پاکستان سے قبل کے حالات، ان دکھوں تکلیفوں کا استعارہ ہے جو اس کی ذات پر اثر انداز ہوئی۔ یہ تھا جی اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن غزل کا، غزل کیا ہے، اس کے ادوار اور اس کی حیت۔ کلاسیکی اردو غزل کے اندر ولی دکنی، امیر خسرو، سودا، میر تقی میر، میر درد، حیدر علی آتش اور ناسخ۔ غالب اور مومن کے دور میں مرزا اسد اللہ غالب، مومن خان مومن۔ اور جدید اردو غزل میں مولانا الطاف حسین حالی، علامہ اقبال، فیض احمد فیض، حافظ جلندری، احسان دانش، احمد ندیم قاسمی، مجید امجد، قتیل شفاعی اور ناصر کاظمی اور پروین شاکر وغیرہ کے نام جو ہیں وہ اہم ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے